یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اللہ وہ ہے کہ جو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد اس کو دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تم بھی ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے، مرنے کے بعد تمہارا حشر بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو اللہ پاک نے اپنی یہ ایک شان بیان فرمائی ہے کہ رب تعالی زندہ سے مردہ کو اور مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اس کے کئی مطلب ہیں جو علماء کرام نے، مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو انڈا ہے یہ مردہ ہے اور مرغی جو ہے یہ زندہ ہے، تو اللہ پاک انڈے سے مرغی کو نکالتا ہے تو یہ مردہ سے زندہ نکالتا ہے، اور مرغی سے پھر انڈا نکالتا ہے تو یہ زندہ سے پھر مردہ اللہ پاک پیدا کرتا ہے۔ اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے، نطفے سے حیوان بناتا ہے، نطفے سے انسان بناتا ہے، اور انسان سے ہی پھر نطفہ بناتا ہے، یہ اسی کی شان ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ بندہ جب سو رہا ہوتا ہے تو وہ گویا کہ مردہ ہے، گویا کہ وہ موت میں ہے، کیونکہ نیند کو بھی موت کہا گیا ہے۔ تو سونے والے سے جاگنے والا اللہ نکالتا ہے، یعنی بندہ سو رہا ہوتا ہے تو اس سونے کی حالت سے اللہ پاک اس کو دوبارہ بیداری عطا کر کے موت سے زندگی دیتا ہے، اور بندہ جاگ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو نیند آتی ہے، تو گویا کہ اللہ پاک بیداری سے جو نیند دیتا ہے یہ زندہ سے مردہ کی طرف اللہ پاک لے کے جا رہا ہے۔ اور چوتھا مطلب جو علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ وہ پاک ذات ہے جو دانے سے سٹا بناتی ہے اور سٹے سے پھر دانہ بناتی ہے، یہ اس رب تعالیٰ کی شان ہے۔ دانہ ہم زمین میں بو دیتے ہیں، اس سے پھر اللہ پاک سٹے نکالتا ہے، اور وہ جو سٹے نکلتے ہیں اس کے اندر دانے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ۔ اسی طرح کھجور کی گٹھلی سے وہ رب کھجور بناتا ہے، اور جب کھجور بنتی ہے وہ کھاتے ہیں تو اس کے اندر سے گٹھلی نکلتی ہے، گٹھلی سے ہی گٹھلی سے وہ کھجور بناتا ہے اور کھجور سے گٹھلی بناتا ہے، یہ اس رب کی شان ہے۔ ایک اور معنی جو بیان کیا گیا کہ جو مومن ہے وہ زندہ کی طرح ہے اور جو کافر ہے وہ مردے کی طرح ہے، تو اللہ پاک مومن سے کافر پیدا کرتا ہے اور کافروں سے مومن پیدا کرتا ہے۔ اور ایک اور معنی جو بیان کیا گیا کہ جو طیب اچھا انسان، جو اچھا ہے وہ زندہ ہے اور جو خبیث ہے وہ مردہ ہے، تو اللہ پاک طیب سے خبیث اور خبیث سے طیب، اچھے سے برے پیدا کرتا ہے اور بروں سے اللہ پاک اچھے پیدا کرتا ہے۔ اچھوں کی نسل سے برے پیدا ہوتے ہیں اور بروں کی نسل سے اچھے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ اس رب کی شان ہے کہ وہ کافر سے مسلمان پیدا کر دیتا ہے اور مسلمان سے کافر پیدا کر دیتا ہے، وہ اچھے سے برا پیدا کرتا ہے اور برے سے اچھا پیدا کرتا ہے۔ ابو جہل کا نام ہم میں سے شاید کوئی بھی مسلمان ایسا نہ ہو
جس نے ابو جہل کافر کا نام نہ سنا ہوا، جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو جہل میری امت کا فرعون ہے، سب سے بڑا کافر، جنگ بدر میں مارا گیا، مرتے وقت بھی اس نے کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود میری گردن ذرا نہ نیچے سے کاٹنا، اور جب تم لاشوں کے اوپر کٹے ہوئے کافروں کے سر رکھو گے نا میری گردن نیچے سے کاٹنا، جب میرا سر لاش کے اوپر پڑا ہونا تو جتنے کافروں کی لاشیں پڑی ہوں گی نا میری گردن ذرا اونچی دکھائی دینی چاہیے۔ اس حد تک تکبر تھا۔ اللہ نے دو چھوٹے چھوٹے کم سن صحابہ سے اس کو مروا دیا ہے، کیونکہ وہ رب ہاتھیوں کو ابابیلوں سے مروا دیتا ہے، وہ فرعون کو دریا میں غرق کروا دیتا ہے، وہ نمرود کو مچھر سے مروا دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ تو ابو جہل کا نام ہم سب نے سنا ہے، تو یہ اتنا بڑا کافر، لیکن اسی ابو جہل کا سگا بیٹا، حقیقی بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بنے تھے۔ جب وہ اسلام لائے نبی کریم علیہ السلام کو عرض کیا کہ حضور اکرمہ ملنے کے لیے آئے ہیں، نبی کریم علیہ السلام ننگے قدم ہی دروازے تک دوڑ کے جاتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام سینے سے لگاتے فرماتے ہیں مرحبا خوش آمدید اکرمہ خوش آمدید۔ نبی کریم علیہ السلام نے یوں بڑھ کے سینے سے لگایا ہے۔ اور یہی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اللہ کا قرآن پکڑتے ہیں تو چومتے رہتے، آنکھوں سے لگاتے رہتے۔ فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ یہ چومتے رہتے، آنکھوں سے لگاتے رہتے اور آنکھوں سے آنسو جاری رہتے، اور یہی کہتے رہتے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ باپ کہاں، ساری امت میں سے بدترین انسان، اور بیٹا جو تھا یہ کروڑوں اربوں خربوں ولیوں سے شان زیادہ لے کے جاتا ہے، صحابی رسول بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ولید بن مغیرہ کا نام بھی ہم نے سنا ہوگا۔ ولید بن مغیرہ وہ کہ جو نبی کریم علیہ السلام کو برا بلا کہتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کو پاگل نعوذ باللہ کہتا ہے، جادوگر کہتا ہے۔ اللہ پاک 29 پارے کے اندر سورہ قلم کے اندر اس کے 10 عیب اللہ پاک نے بیان کیے ہیں کہ اے میرے حبیب اس کے پیچھے نہیں لگنا، یہ بہت بڑی قسمیں اٹھانے والا ہے، یہ دھوکے دینے والا ہے، یہ حد سے بڑھنے والا ہے، یہ گناہ گار ہے، یہ تو لوگوں کو آپس میں لڑانے والا، یہ تو چغلیاں کرنے والا ہے، اور اے میرے حبیب یہ تو حرامی ہے، یہ تو زنا کی پیداوار ہے۔ تو ولید بن مغیرہ کو اللہ نے قرآن میں حرامی، زنا کی پیداوار کہا، بعد ذالک زنیم کہا۔ تو جب ولید بن مغیرہ گھر جاتا ہے ماں کو جا کے کہتا ہے کہ اے میری ماں بتا دے مسلمانوں کے نبی نے میرے یہ فلاں فلاں عیب بیان کیے ہیں، ان کی مقدس کتاب میں آ گئے ہیں، یہ بقیہ 9 عیبوں کو تو میں جانتا ہوں، یہ 10واں عیب تجھے پتا ہوگا کہ میں حلال کا ہوں یا حلال کا نہیں ہوں، ورنہ تیرا سر قلم کروں گا، ماں مجھے سچ بتا۔ تو ماں نے پھر بتا دیا کہ تیرے باپ میں یہ طاقت نہیں تھی، وہ بڑا چودھری تھا تو بڑی ہماری تو جائیداد تھی، میں نے کہا کہ اگر اولاد نہ ہوئی تو یہ جائیداد کوئی لے جائے گا۔ جنگل کے چرواہے سے میں نے منہ کالا کروایا تو جنگل کے چرواہے کے اس نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ زنا کی پیداوار جس کی خامیاں قرآن بیان کرتا ہے، اتنا بڑا کافر جس کی خامیاں قرآن بیان کرتا ہے، اسی ولید بن مغیرہ کا بیٹا، حقیقی بیٹا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ صلی اللہ علی المشرکین، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کو اللہ نے مشرکوں پر لٹکا دیا۔ جب غزوہ موتا ہوا تھا، جنگ موتا، تو حضرت جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواح بھی شہید ہوئے۔ تو جب 3 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں نا، تو حضرت زید بھی شہید ہوئے، تو اس وقت جو جھنڈا تھا وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا۔ نبی کریم یہ جنگ ملک شام میں لڑی جا رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے مدینے میں مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کے فرمایا کہ
اب جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے، وہ شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے پکڑ لیا ہے، اے میرے صحابہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، اب جھنڈا اللہ کی تلوار نے پکڑ لیا ہے، اے میرے صحابہ اللہ نے فتح عطا کر دی ہے۔ اتنے بڑے صحابی، تو کافروں سے اللہ مسلمان نکالتا ہے، بڑی سینکڑوں مثالیں۔ اور اسی طرح اللہ پاک مسلمانوں سے، نیک بندوں سے کافر اور لعنتی بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہم سارے جانتے ہیں، لیکن کتنا بدبخت ان کا بیٹا کنعان تھا کہ والد نے فرمایا کہ بیٹا کشتی میں آ جا، سوار ہو جا۔ کہنے لگا کہ نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ پہ یہودی پہاڑ پہ چڑھ کے نا وہاں پہ اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ پھر پانی ہر جگہ نونے سے جب آیا تو پھر جب گھوڑے پہ تھا تو پانی کی جو ریلا تھا اس نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف جب کشتی موڑنے کا ارادہ فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نوح یہ تیرا نہیں ہے، اس کی عمل ٹھیک نہیں ہے، تیری اب اولاد نہیں ہے، اب یہ تیرا نہیں کیونکہ اس کی عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کی اولاد وہ اتنی بری ہوئی تھی کنعان، جس کو کافر کہا گیا۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی، ان میں سے غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نا پیچھے سے تیر پکڑاتے ہیں، یہ سرکار کا دفاع کر رہے ہیں، اور سرکار علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کافروں پر تیر چلا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام پیچھے سے تیر پکڑاتے ہیں اور فرماتے ہیں ارمی سعد و فدا کا امی و ابی، ساری کائنات یہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، لیکن اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے سعد کافروں پر تیر چلا، تجھ پر میں محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اتنی بڑی شان کے مالک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سگا بیٹا عمرو بن سعد جو کربلا کے اندر امام حسین سے دشمنی پہ اتر آیا، امام حسین کے مقابلے میں جنگ کرتا، ابن سعد حضرت سعد بن ابی وقاص کا سگا بیٹا تھا، تو کتنا بڑا لعنتی بنا بیٹا، لیکن صحابی رسول وہ ہے جس میں زمین والے بھی رشک کرتے ہیں، عرش والے بھی رشک کرتے ہیں، زمین آسمانوں والے بھی جس پر رشک کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، قرآن نازل ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام حضرت معاویہ کو بلاتے ہیں کہ معاویہ کو بلاؤ ذرا وہ قرآن لکھے، کاتب وحی ہیں، اور جن کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے دعائیں مانگی کہ یا اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے۔ باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کثیر مرتبہ، کافی مرتبہ معاملات میں مشورہ حضرت امیر معاویہ سے کیا ہے۔ تو جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں وہ کتنے بڑے صحابی ہیں، کتنے بڑے صحابی، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، لیکن ان کا سگا بیٹا اتنا بڑا لعنتی ہوا، یزید جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن بنا تھا، اس کو یزید کو لعنتی کوئی کہے، کوئی مرتد کہے، کوئی کافر کہے، کوئی کتا کہے، کوئی جہنمی کہے، ہمیں اس سے کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ ہم نے یزید کی دلالت اور وکالت نہیں کرنی، ہم یزید کے وکیل نہیں، نہ ہم یزید کی عزت کا کوئی دفاع کریں گے، کیونکہ اس کی تو عزت ہے نہیں، ہم اس کے سپورٹر نہیں۔ لیکن میں نے اتنی مثالیں دی کہ اللہ کافروں سے مسلمان، مسلمانوں سے کافر بناتا ہے۔ اگر بیٹے برے ہوں تو اس کی وجہ سے والد کے اعمال اللہ پاک ختم نہیں کرتا، کیونکہ اولاد کا بوجھ ماں باپ پہ رب تعالیٰ نہیں ڈالتا۔ بڑوں کا کام یہ ہے کہ چھوٹوں کو سمجھائے، باپ کا کام ہے اولاد کی تربیت کرے، اولاد اگر اچھی ہے ماں باپ کو پیار سے سمجھائے، لیکن قیامت کے دن حساب اپنا اپنا دینا پڑے گا۔ تو یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ اللہ پاک اچھوں سے برے اور بروں سے اچھے اللہ پاک پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔